السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم اخلاق پہ بات کر رہے تھے، تو ہم خون اور بلغم پہ بات کر چکے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے صفرا۔ صفرا کے لغوی معنی زرد کے ہیں، یعنی صفرا کا نام اس کی رنگت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ صفرا یعنی زرد رنگ والا۔ صفرا کے فوائد پہ بات کرنے سے پہلے اس کی اقسام پہ بات کر لیتے ہیں۔ صفرا کی دو اقسام ہیں، جسے صفرا طبعی اور صفرا غیر طبعی کہتے ہیں۔ صفرا طبعی کیا ہے؟ جو طبعی طور پہ، قدرتی طور پہ جگر کی گرمی کی وجہ سے کیلوس میں بنتا ہے، اس کو صفرائے طبعی کہتے ہیں، اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ یہ خون سے گرم ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ گو کہ خون کا مزاج بھی گرم ہے، لیکن صفرا کا مزاج خون سے زیادہ گرم ہے۔ صفرائے طبعی میں 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 خصوصیات پائی جائیں تو اس کو صفرا طبعی مانا جاتا ہے، یعنی اچھا صفرا مانا جاتا ہے۔ وہ کون سی 3 خصوصیات ہیں؟ نمبر 1، اس کا رنگ زعفران کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح زعفران کی پتی کا رنگ سرخ اور زرد ملا ہوتا ہے، اسی طرح اچھے صفرا کا رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے۔ دوسری خوبی، صفرا کو لطیف اور خفیف ہونا چاہیے۔ صفرا، جیسا کہ ہم بیان کر رہے تھے کہ گرم خشک ہے، لیکن خون سے زیادہ گرم ہے۔ اسی طرح اس کا وزن بھی خون سے ہلکا ہے، کیونکہ جن رگوں میں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، خون کے ساتھ صفرا شامل ہو کے ان رگوں تک پہنچ سکے، اس لیے اس کا خفیف اور لطیف ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، صفرا کا حاد یعنی تیز ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہم فوائد میں چل کے بات کریں گے کہ اس کا حاد یا تیز ہونا کیوں ضروری ہے۔ صفرائے غیر طبعی کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، صفرائے مہیا۔ عربی میں ماہ انڈے کی زردی کو کہتے ہیں، اور مہیا یعنی کہ انڈے کی زردی جیسا۔ ایسا صفرا جس میں گاڑھی بلغم شامل ہو جائے۔ صفرا کا رنگ چونکہ زرد ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ سفید گاڑھی بلغم مکس ہو جائے گی تو وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح انڈے کی زردی ہوتی ہے، اس لیے اسے صفرائے مہیا کہتے ہیں۔ صفرائے مرہ، ایسا صفرا جس میں پتلی بلغم شامل ہو جائے۔ جیسا کہ صفرائے مہیا میں گاڑھی بلغم شامل ہوتی تھی، اسی طرح صفرائے مرہ میں پتلی یا خفیف بلغم شامل ہوتی، اس لیے اسے صفرائے مرہ کہتے ہیں۔ صفرائے محترقہ، جس میں جلا ہوا سودا شامل ہو جائے، یعنی کہ جو سودا خلط ہے وہ جل کے صفرا میں شامل ہو جائے، تو اسے صفرائے محترقہ کہتے ہیں۔ صفرائے کراسی، جب صفرا جل کے سیاہ رنگ کا ہو جائے تو اسے صفرائے کراسی کہتے ہیں۔ صفرائے زنگاری، اگر صفرا میں احتراق اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کا رنگ سفید ہو جائے تو اسے صفرائے زنگاری کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صفرا کے فوائد پہ کہ صفرا ہماری باڈی میں کیا فوائد مہیا کرتا ہے۔ نمبر 1، صفرا خون کو پتلا کرتا ہے تاکہ خون ان رگوں تک پہنچ سکے، ان باریک نالیوں تک پہنچ سکے جہاں پہ وہ اپنا گاڑھے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر اخلاق کے ساتھ صفرا کو بھی پیدا کیا تاکہ خون کا نفوذ ان باریک رگوں میں ہو سکے جہاں پہ یہ اپنے گاڑھے پن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ صفرا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گرم خشک اعضاء اور زرد رنگ کے ریشوں کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، یعنی کہ ان کی غذا میں شامل ہے۔ صفرا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آنتوں پر گرتا ہے تو ہمیں رفع حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جو ثقیل مادے ہماری انتڑیوں میں جمع ہوتے ہیں، وہ صفرا کے انتڑیوں پر گرنے کی وجہ سے ہمیں اس کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ہم انہیں خارج کرتے ہیں۔ شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ جب صفرا کی نالی میں سدہ آ جائے تو مرض کلنج پیدا ہوتا ہے اور پاخانے سے زرد رنگت غائب ہو جاتی ہے، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ صفرا کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا لیکچر صفرا کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سودا پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔